کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کا ایک وعدہ ہے، جس وعدے کو پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل لے کے چل رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کی آواز اقوام متحدہ میں بھٹو صاحب لے کے گئے۔ انہوں نے ایک جغرافیائی نہیں، ایک انسانیت کا مسئلہ اٹھا کے وہاں پیش کیا۔ اسی طرح بھٹو صاحب کے بعد بے نظیر صاحبہ آئی۔ ڈکٹیٹروں کے سیاہ دوروں میں بھی وہ کشمیر کو نہیں بھولی۔ کشمیر ڈے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے بنایا ہے اور آج تک ہم بناتے آ رہے ہیں۔ تو کشمیری عوام کی آواز پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے تھی، ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ یہاں کشمیر پہ بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن جس مودی کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہو، ابھی ایک اور لیکس آئی ہوئی ہے۔ اس پہ میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، وہ تو کیونکہ اتنی بے حیائی ہے کہ میں یہاں لوگوں کے سامنے کہہ نہیں سکتا۔ اس میں ایک مودی صاحب کا بھی ذکر ہے۔ جب امریکن صدر اسرائیل کے دورے پہ تھے تو مودی صاحب بھی وہاں تھے۔ تو آپ یقین کریں اس لیک میں ایک چیز آئی ہے کہ ایک صاحب جس نے یہ دعوت رکھی تھی یا جس نے بلایا تھا، اس نے کہا تھا مودی صاحب کو کہ آپ امریکن صدر کے سامنے ناچیں تو وہ آپ کو پسند کریں گے، اور وہ ناچیں۔ اب یہ بتائیں، آپ سوچیں کہ اس کا لیول کیا ہے، وہ کس لیول کا آدمی ہے، اور وہ ناچا۔ دوسرے ہمارے ایک صاحب ہیں قیدی نمبر 804، جو اب امریکہ کے دورے پہ گئے، جو سرکاری دورہ نہیں تھا، سعودیہ کے بادشاہ کے تھرو اس نے وہ رابطے بنائے اور وہاں بادشاہ کے اپنے پرائیویٹ جہاز میں گئے۔ وہاں سے واپسی پہ جب وہ آ رہے تھے تو ان کا جہاز ہوا میں ہی روک کے بادشاہ نے واپس ان کو اتار دیا تھا۔ یہ تو اب شاید سب کو ہی معلوم ہے۔ تو اس کے بعد وہ پی آئی اے میں آئے اور یہاں یہ شو کیا کہ ہمارا وزیر اعظم پی آئی اے میں آیا، تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس کا جہاز روک کے اس کو اتارا گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ہم اپنے اداروں سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے ارباب اختیار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ 5 اگست 2019 کے بعد آزاد کشمیر کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان کی ریاست کے ساتھ اور کشمیریوں کا رشتہ کیوں کمزور ہوا؟ میں جب پاکستان کے ریاست کی بات کرتا ہوں تو میں پاکستان کے عوام کی بات نہیں کرتا، میں پاکستان کے نام اور جھنڈے کی بات نہیں کرتا، لیکن پاکستان کی ریاست نے جس شخص کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا، ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت پاکستان کے اوپر مسلط کیا، اور 5 اگست 2019 کو ریاست جموں کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا، جو 35 اور 370 تھا، اس کو ختم کیا گیا، جس بنیاد کے اوپر آزاد کشمیر کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان کے خلاف ایک شدید ری ایکشن آیا۔ اور آج بھی پاکستان کے جو انٹلیکچوئل ہیں، پوری دنیا کے اخبارات نے لکھا کہ جب کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم ہوا تو پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے پرائم منسٹر آن بورڈ تھے اور ان کی مرضی سے وہاں پہ ریاست کا سٹیٹس ختم ہوا، اور ہندوستان نے لیجسلیشن کر کے کشمیر کو مستقل طور پہ اپنا پارٹ بنایا۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ دن پاکستان اور کشمیر کی اس عوام کی علامت کا دن ہے جو ایک غیر متزلزل حمایت پاکستان کی عوام کی طرف سے اپنے کشمیری مظلوم محکوم بھائیوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، بلکہ وہ ساؤتھ ایشیا اور مسلم دنیا کے ایک عظیم رہنما تھے، اور کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے جو تاریخی الفاظ انہوں نے یو این او میں کہے،
اس کے بعد جو مظفر آباد میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ کشمیر کا فیصلہ کسی بھٹ نے نہیں کرنا, کسی سردار نے نہیں کرنا, کسی ڈکٹیٹر نے نہیں کرنا. اگر کشمیر کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کی عوام نے کرنا ہے, عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن استصواب رائے کے مطابق ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں دوستو بھائیوں, جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تاریخی کال دی احتجاج کی, تو پھر نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نہ آج تک ایسی تاریخی احتجاجی آپ کو کال نظر آئی کہ لائن کے دونوں طرف پیا جام ہڑتال تھی. سری نگر کے اندر, شوپیاں کے اندر, کپواڑہ کے اندر, جموں کے اندر اسی طرح دکانیں بند تھی جیسے راولا کوٹ میں, مظفر آباد میں, جیلم ویلی میں, نیلم ویلی میں کوئی ایک گاڑی بھی نہیں چلی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان قوتوں کو, ان طاقتوں کو جو کچھ جو ہے پاکستانی عوام اور کشمیریوں کے درمیان ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک رفت قائم کریں, انہوں نے اس کو روک لگائی. اور باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کشمیری عوام کی ہمیشہ اخلاقی, سفارتی ہر لحاظ سے حمایت کی. اور میں سمجھتا ہوں ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہمارے قائدین نے کہا کہ جہاں کشمیریوں کا خون پانی بہے گا اور ہمارا وہاں خون بہے گا. کہ کشمیر اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی آج بھی وہ دشمن آج کشمیر کے لوگوں سے خوفزدہ ہے, کشمیریوں کے نظریے سے خوفزدہ ہے, کشمیر کے معصوم بچوں سے خوفزدہ ہے. آج بھی اس کی لاکھوں کی مشینری جو اس نے کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے بنائی, اس کے ٹینک, آج بھی جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی مشینری کے سامنے کشمیر کا معصوم بچہ ہاتھوں میں پتھر لے کر اس کی مشینری پر پتھراؤ کرتا ہے, اس دشمن کو آج بھی خوف آتا ہے. اسے خوف آتا ہے میرے کشمیر کے جوانوں سے, ان جوانوں سے جنہوں نے پرامن جدوجہد کا راستہ اختیار کیا, ان جوانوں سے جنہوں نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا, ان جوانوں سے جنہوں نے اس کے جبر کا سامنا کیا اور اس کے صفاقیت زدہ چہرے کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے. آج بھی اگر کوئی دکھا سکتا ہے, میں یہاں سے آج چیلنج کرتا ہوں, کوئی کیمرہ دکھا سکتا ہے, جاؤ جا کر دکھاؤ. آج بھی مودی کے کیمرے میرے کشمیر کے جوانوں کی قبروں پہ گھومتے ہیں, اسے آج بھی میرے کشمیر کے شہید جوانوں سے خوف آتا ہے. وہ 6 لاکھ سے زائد جانیں لے کر بھی خوف زدہ ہے, اور میرے کشمیر کے لوگ 6 لاکھ سے زائد جانیں دے کر بھی آج اسی نظریے کے ساتھ, اسی سوچ کے ساتھ, اسی فکر کے ساتھ اپنے مشن پر کھڑے ہیں. ہم کشمیری بھائیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی اور اس میں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں اس میڈیا کے صدر سے اور اس پلیٹ فارم سے مودی کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں پاکستان میں جتنی بھی اقلیتی برادری ہے اور جہاں ہم ہندو برادری جتنے آزادانہ طور پہ ہم اپنے ہولی, دیوالی اور جتنے بھی تہوار ہیں اور ہمارے برابری حقوق ملے ہوئے ہیں, یہاں بھی ہم اقلیتی ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس دھرتی کے وارث ہیں, اور وارث ہونے کے ناطے, ہم مناٹی ہونے کے ناطے ہمیں حقوق ملے ہوئے ہیں. اور اب وہی حقوق آپ کو ہمارے مسلمان بھائی جو کشمیر میں ہیں, جو وہ کشمیر کے اصل وارث ہیں, ان کو آپ کو دینے پڑیں گے. اور ہم کشمیری بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہر فورم پہ ہم کھڑے رہیں گے. آج کا دن یوم یکجہتی کشمیر کوئی ایک تاریخ نہیں بلکہ پاکستان کی جانب سے کشمیری عوام کے ساتھ غیر متزلزل سیاسی اور ہر طرح کی سفارتی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں. آج کے دن تمام دنیا میں کشمیری اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کرتے ہیں جو ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کے سامنے کئی سالوں سے ڈٹے ہوئے ہیں, ان کے مظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں.
دوستوں ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کشمیر کے لیے اگر ہمیں 1000 سال جنگ لڑنا پڑے گی تو ہم لڑیں گے۔ یہ وہ بات تھی جس نے کشمیریوں کو یہ حوصلہ دیا کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اس وقت دنیا میں سب سے پرانا مسئلہ ہے، جس کی اقوام متحدہ کے اندر 7 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، مگر بین الاقوامی ہٹ درمی اور یہ خاموشی جو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے لیے کسی طرح سبھی آزادی کے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح سے ان کے نانا نے، ان کی والدہ نے کشمیر کے مسئلے کو ہر جگہ بین الاقوامی طور پہ اجاگر کیا، اسی طرح ان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، اور کشمیری عوام اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر بالخصوص کراچی سے کشمور تک شاید ہی کوئی ایسا ڈسٹرکٹ ہو جس میں ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے ریلیاں نہ نکالی ہوں یا اظہار یکجہتی نہ کیا ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک موومنٹ چلی، جس موومنٹ کو پوری دنیا کے اندر ایک بڑی پذیرائی ملی، ساتھ ساتھ وہاں پہ اس موومنٹ کے خلاف ایک کیمپین بھی سٹارٹ ہوئی کہ خدا نخواستہ یہ پاکستان کے خلاف ایک موومنٹ ہے، ایک ایسی موومنٹ ہے کہ جو اپنے حقوق کے لیے وہاں پہ جدوجہد کر رہی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے سیاسی رہنما بیٹھے ہوئے، بہت انٹلیکچوئل لیول یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید پہلی دفعہ مظفر آباد کے اندر پرائم منسٹر بن کے جاتی ہیں تو وہاں پہ وہ ایڈریس کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جہاں پہ کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں پہ پاکستان والوں کا خون بہے گا۔ یہ کمٹمنٹ تھی جس بنیاد کے اوپر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگتا تھا، اور وہاں پہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو لوگ شہید ہوتے تھے ان کو فلیگ کے اندر وہاں پہ دفنایا جاتا تھا۔ قائد اعظم محمد جناح صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر رہ گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کو کبھی ہم اپنے سے علیحدہ نہیں کریں گے، نہ ہونے دیں گے۔ اس کے لیے جتنی قربانیاں، جتنی جانیں دینی پڑی دیں گے، لیکن پاکستان بن کے رہے گا کشمیر انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ کشمیر کاز کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے، شہید نے، اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، آصف زرداری صاحب نے جس طریقے سے اس کو اجاگر کر کے رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد از جلد ان کا فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد وہ پارٹی ہے جس نے کشمیر ایشو کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ جب ہم مظلوموں کی بات کرتے ہیں، جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حسینیت کی اور یزیدیت کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان کے حکمرانوں جو صرف محدودی تک محدود نہیں ہیں، جب سے ہندوستان بنا ہے اس سے لے کر اب تک ہمارے لیے وہاں کا ہر حکمران مودی ہے، ہمارے لیے ہر حکمران نہرو ہے۔ ہمیں جب تک آزادی نہیں ملتی اور جب تک ہمارے کشمیر کے عوام کو ان کے حقوق نہیں ملتے، یہ حسینیت کی جنگ جاری رہے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یزید ختم ہو گیا لیکن حسینیت آج بھی باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ عوام اپنی جد و جہد سے، اور پاکستان کے حکمران میرا بلاول بھٹو زرداری ہو، میرا کو چیئرمین آصف علی زرداری ہو، انشاءاللہ تعالی جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن بھی باقی ہے، ہم کشمیر کی آزادی پر کمپرومائز نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ والسلام، جیے بھٹو۔ ایک نااہل وزیر اعظم جو مسلط ہوا اس ملک کے اوپر، تو وہ اس کا جو کچھ عرصہ کچھ ٹرنور رہا، اس میں ایسا لگتا تھا کہ بالکل کشمیر کو ہم ہار بیٹھے ہیں۔ وہ اس ٹرنور میں کوئی ڈائیلاگز نہیں ہوئے،
یقیناً بہت دل آزاری ہوئی ان ماؤں کی، ان بہنوں کی جنہوں نے قربانیاں دے رکھی ہیں کشمیر میں. وہ کسی نہ کسی مد میں اس کے آسرے میں رہتی ہیں کہ پاکستان ہماری مدد کرے گا. تو وہ ایسا ایک ٹرن اوور آیا 2-3 سال کا جس میں کوئی ڈائلاگز نہیں ہوئے. یقیناً اس میں مایوسی ہوئی ہوگی ان کشمیری ماؤں بہنوں کو، ان بھائیوں کو جو سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو ہم ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہاں پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑا ہوا ہوگا. اس طرح کے لوگ آتے ہیں، مفاد پرست لوگ آتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کر کے اور چلے جاتے ہیں. لیکن ان کو یاد ہونا چاہیے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کیا کا لگتے جگر آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میدان میں آ چکا ہے. اس کے اس فلسفے کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس علم کو لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمیں اس چیز کا یقین ہے جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا تو انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ اگر حل ہو سکا تو صرف اور صرف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کرے گا. نہیں، اب مرمت کرنی پڑے گی ہندوستان کے لوگوں کی. مزاحمت سے شاید اب مزید کام نہیں چلے گا، بہت ہو گئے اور مزاحمت ہو بھی رہی ہے. کشمیری اپنے بساط کے مطابق مزاحمت کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف روز اول سے کلیئر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید بانی چیئرمین نے 1000 سال تک کشمیر کے لڑنے کے لیے بات کی تھی اور وہ تسلسل محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں جاری رہی. آج جو ہم دن منا رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ جو یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ پہلی دفعہ آج تو ہم سنجیدہ نہیں لیتے ہیں، آج ہم نے بعض مقررین کو بھی سنجیدہ نہیں لیا ہے، کسی حد تک مقررین بھی سنجیدہ نظر نہیں آئے ہیں. ہم نے گپ شپ کا ماحول بنایا. کشمیر انتہائی اہم مسئلہ ہے. یہ واقعی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق یہ آپ کی ہے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. کشمیر ہم پہ بوجھ نہیں ہے، کشمیر ہمارا ہے اور کشمیر کی وجہ سے ہم رہیں گے. تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں 5 فروری کی جب چھٹی منائی جاتی تھی تو باقاعدہ پولیس آ کر دکانوں کو بند کراتی. آج شہر میں کوئی دکان بند نہیں ہے. کسی کو احساس نہیں کہ کشمیر کے ساتھ ہو کیا رہا ہے.